کسی مظلوم کی آہ نہ لے کے جانا، کسی کا گلہ نہ لے کے جانا، کسی مظلوم کا آنسو لے کے نہ جانا. مجھے نہیں پتا میرے عزیزو قبر اوپر سے پکی بنے گی کچی بنے گی. اگر کسی مظلوم کی آہ لے کے چلے گئے، خدا کی قسم قبر میں کفن بچانا مشکل ہو جائے گا. جاؤ میرے عزیزوں لیٹے ہوئے، جاؤ جاؤ پوچھو تو صحیح ہے. تو وہ بیٹھا ہوا ہے جو قلم چلا کے لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے کرتا تھا، آج قدرت کے قلم چلے اس کی زندگی موت کا فیصلہ ہو گیا. یہ وہی ہے مولانا صدیق ربانی صاحب جس کے دروازے پہ آپ گئے تھے. ابو کہتے پہ میں آرام کرتا پیا، ابو کہتے میرے کو مہمان بیٹھے نے، ابو آندے پہ میرے کو سیاسی بندے بیٹھے نے، ابو کو ٹائم کوئی نہیں، ابو راتی تھکی ٹوٹتا ہے، ابے کو آرام کوئی نہیں. ہو جاؤ وہ آرام کرنے والا قبر کے اندر پڑا ہوا ہے. پہاڑ پر والو آؤ ملاقات کر کے چلے جاؤ. اللہ اکبر. قدرت کہہ رہی ہے کل ان سے ملنے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں تھا، آج تیرے سے ملنے کے لیے ان کے پاس ٹائم کوئی نہیں. خالی پڑا ہوا ہے، نہ دفتر رہا، نہ کرسی رہی، نہ قلم رہا، نہ پاکستان حکومت کا لیبر رہا، نہ گریڈ افسر رہا، کچھ بھی نہیں رہا. موت نے اچھے اچھوں کو ہلا کے قبر کے اندر پہنچا کے رکھ دیا ہے. اگر بچے مرے میرے عزیزوں مر وہ گئے تو بچنا آپ نے میرے کوئی نہیں. مجھے نہیں پتا آپ نے مکانیں بنائی، مجھے نہیں پتا آپ نے دکانیں بنائی، مجھے نہیں پتا آپ نے حکومت میں نمائندگی بنائی، مجھے نہیں پتا آپ نے مربع زمین بنائی. مجھے صرف اس بات کا جواب دو آپ نے اپنی قبر کے لیے کیا کیا ہے. جاؤ میں نہیں کہتا نہ دکانی صدیق کے مدرسے کو چلتا جو پہلے دے دیا وہ بھی واپس لے لو، فقیر دے دے گا. لیکن اپنے گھر جا کر اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو نہیں، اپنے بچوں کو، ایک ہو چار ہو، ماشاءاللہ 7 پتر نے، ماشاءاللہ 4 پتر ہیں، ان 4 پتروں کو بٹھاؤ کہ پترا میں تمہارے سے پیسہ نہیں مانگتا، بڑھاپے کا سارا نہیں مانگتا، میں نہیں کہتا تم مجھے حج کراؤ، بس اتنا مجھے بتاؤ کہ جب تیسری تکبیر مولوی صاحب کہتا ہے نماز جنازہ میں، تیسری تکبیر کہنے کے بعد چوتھی تکبیر سے پہلے سب کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. اے میرے بچوں مجھے ایک مرتبہ وہ پڑھ کے سنا دو تاکہ آسانی سے مر جائے. اگر تیرے بچے پڑھ کے سنا دے تو کامیاب ہو گیا، اگر تیرے بچے جنازے والی دعا نہ پڑھے تو سمجھ تمہیں بڑی ناکامی کا سودا کیا ہے. اپنا نہیں بھائی پڑھ سکا، اپنا نہیں پڑھ سکا تو کوئی غیر اجنبی پڑھا دے تاکہ قیامت کے لیے تجھے پہچانے. اللہ وہ کھڑا ہے جس نے اپنی کمائی میرے پہ خرچ کی تھی، مجھے آپ نے قرآن بنایا تھا. مولا میرے استاد نے مجھے سن 1988 کے اندر میری دستار بندی ہوئی جب میں حافظ بنا. اس وقت کیا رومال ہوگا، ایک پتلا سا ہرے سے نیلے سے رنگ کا رومال تھا، کتنا سا رومال تھا. میرے استاد نے جب میرے سر پہ رکھا اور ماتھا چوما کہ پترا اس رومال کی قدر کری. 13 سال وہ گزر گئے، 24 سال یہ ہو گئے میرے عزیزو، 37 سال ہو گئے. الحمدللہ آج بھی وہ رومال محفوظ کر رکھا ہے. اور میرے استاد نے کہا تھا قدر کری. میں گھر والوں سے کہتا ہوں اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا میرے پاس میں عمل، پتہ نہیں تقریر کرنے کے بعد وہ تقریر میری منہ پر ماری جاتی ہے، فرشتے اوپر لے جاتے ہیں. اللہ نمود و نمائش آ جائے، دکھلاوا آ جائے تو معاف کر دینا. لیکن میرے 4 چیزیں سنبھال کے من رکھی ہوئی ہے، 4 چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. 11 سال پہلے میری اماں فوت ہو گئی، میرے اپنی ماں کا جائے نماز سنبھال کے رکھا ہوا، میرے اپنی اماں کی لائلن کی جوتیاں سنبھال کے رکھی ہوئی. جس تسبیح پہ میری ماں اللہ کا ذکر کرتی تھی وہ تسبیح میرے سنبھال کے رکھی ہوئی. ایک رومال سنبھال کے رکھا ہوا میرے کا گٹھڑی میں باندھ کر میرے جنازے کے بعد قبر میں اتارتے وقت میرے سرانے رکھ دینا اور کہنا عبد الحنان یہ لے جا. اللہ مجھے پوچھے کیا لے کے آیا تو اللہ ایک فقیر دی تھی جو ہاتھ اٹھا اٹھا کے مغفرت کی، ہاتھ اٹھا اٹھا کے مستقبل کی دعا کرتی تھی، جن دانوں پر ماں تیرا ذکر کرتی تھی وہ تصویر لے کے آ گیا. اے اللہ اے اللہ جس نماز کے مسلح کے اوپر سجدے کرتی تھی وہ جناز لے کے آ گیا. اللہ اس رومال کو باندھنے میں ولیوں نے ہاتھ استادوں نے لگائے تھے وہ رومال لے کے آ گیا. امید ہے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی چیز اس میں بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. بتا میرے بابو جیبوں میں پیسہ، ہاتھوں میں مدریاں، کلائیوں میں گھڑیاں، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ مولا صدیق صاحب یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس داڑھی اور پگڑی کے پیچھے کتنے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا. کوئی کسی کی ڈیوٹی اتار لے اس کی درخواست اس کا نام فائل میں آ جاتا ہے. بتاؤ 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 ہم نے کتنوں کی عزتوں کی طرف دیکھا. اللہ اکبر یہ تو داڑھی ٹوپی پگڑی کا مرم تھا، ہم نے نہ اپنی چھوڑی نہ غیر چھوڑی. میرے بابو جی اللہ اکبر. بتاؤ خدا ماتھے پہ لکھتا اس عبد الحلال کی تقریر نہ سننا، ابھی اس کی آنکھ بے حیائی کر کے آئی ہے. بتاؤ میرے عزیزوں مجھے کون بٹھاتا؟
کہتے پچھلے سال عبد الحنان سے گناہ ہوا، اس کی بات پہ یقین نہ کرنا، یہ جھوٹ بولتا ہے، بتاؤ میری بات کو کون سنتا اور تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے آتے؟ شکر ہے مال کا جس نے تمہیں آج اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے، اللہ میدان محشر میں بھی ایسے پردے ڈال دینا یہاں تو کسی کو نہیں پتا، وہاں تو سارے نبی کھڑے ہوں گے، سارے صحابہ کھڑے ہوں گے، سارے غوث کتاب دان کھڑے ہوں گے، محمد کا گھرانہ اہل البیت بھی ہوں گے، بھائی عائشہ بھی ہوگی، بھائی حفصہ بھی ہوگی، ماں خدیجہ بھی ہوگی، یوں لگے سر اٹھ کر میرے نام کے نعرے لگانے والے کیا کرتوت لے کے آیا ہے؟ یہ وہی کھڑا جو کہتا تھا غلام یہ رسول پہ موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ آج ذرا بتا، راتوں کے اندھیرے میں کیا کرتا رہا، دل کے اجالے میں کیا کرتا رہا؟ اللہ اکبر، تیری ریڑھی کے اوپر امیر تھا، اس کے ساتھ تجھے کیسا برتاؤ کیا، غریب تھا تجھے کیسا برتاؤ کیا، اللہ کے نام پر مانگنے آیا، واسطے میرے دے دے کے تیری داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے، جس طرح آج تجھے خیال نہ آیا، آج ہمیں بھی تیرے پہ خیال کوئی نہیں آ رہا ہے۔ او لوگو، او لوگو سر کے امیدوارو، ڈرو اللہ سے، رو رو کے بچ بچ کے اللہ کے پاس جاؤ، یہ نہ ہو ہمارے لیے زقوم کا پانی لکھ دیا گیا ہو، ہمیں نہیں پتا اللہ شجرۃ الزقوم ہمارے لکھے گیا ہو، طعام الاسیم ہمارے لکھ دیا گیا ہو، اور میرا دل ہو جتنا رو رو کے خدا کو بنا سکو بنا لو۔ علماء نے فرمایا جو جتنا رو کے خدا کو بنائے گا قبر سے اسی طرح ہساتا اٹھایا جائے گا۔ بس میرے عزیزے تھوڑا بہت دکھڑا تھا جو دینی مدارس کا میں نے آپ کے آگے سنا دیا۔ بتاؤ جو آپ نے ہمارے پہ آخری 2-3 منٹ بعد جو آپ نے ہمارے پہ ذمہ داری لگائی، بتاؤ ہم نے کبھی اس سے ہاتھ اٹھایا؟ ہمیں جو بھی کچھ کرنا پڑا ہمارے ہم نے کھائی، گرا بندی ہمارے پہ ہوئی، شہادتیں ہمارے، بچے ہمارے یتیم ہوئے، لوانی سب ہو گئے۔ مولا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، میں آپ حضرات کی وکالت کر رہا ہوں اور آپ سے مجھے گلہ ہے کہ ہمارے بچے پتھر کے بنے ہیں کہ لوہے کے بنے ہیں؟ ہمارے بچوں کا آئی فون لینے کو دل نہیں کرتا، ہمارے بچوں کا موٹر سائیکل لینے کو دل نہیں کرتا، ہمارے بچوں کا قیمتی جوتا قیمتی کرتا پہنتے، ہمارا قصور کیا کہ ان کا باپ قرآن کھا پی دے؟ جب آپ کے بازاروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں لاکھ لاکھ روپے کا موبائل ہے تو یہ اپنے باپ کا دامن کیسے نوچ نوچ کے روتا ہوگا؟ جسے قرآن سے اللہ تمہیں برکتیں دے، روزی عطا فرمائے۔ ایک ریڑھی پر میرے عزیزوں ایک دکان پہ کھڑا ہوا 15 کلو چھوٹا گوشت لے کے جا رہا ہے اور ایک روزانہ گوشت کا بھاؤ پوچھ کے جا رہا ہے، بتاؤ اس کے کوئی ارمان نہیں؟ مسجد کا مولوی صاحب اپنے گھر گیا تو جا کے گھر کی بتی بجھی بجھی دیکھی، دیکھا کھانا بھی ویسے پڑا، روٹی بھی ویسے پڑی ہوئی ہے، بیوی سے کہنے لگا کیا بات ہے بچوں نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہ اوٹا کو جا کے آپ پہ پوچھ لے۔ ایک بچی کے چہرے سے رضائی اٹھائی، اس نے رو رو کے آنکھیں سجا رکھی ہے، دوسری کے بچی سے رضائی اٹھائی، وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی ہے، دونوں دھیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور چپکے سے بغیر روٹی کھائے رضائی میں منہ لے کے رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا ماں مجھے پتہ ہی نہیں بیماری لگی، آج محلے میں کسی امیر بیٹی کا جہیز دیکھ کے آئی ہے۔ بس مسجد کی لیٹرینوں کے پاس بیٹھ کر 10-10 روپے لینے والا وہ بھی 20,000 روپے کا تقاضا کرتا ہے، تمہیں مولوی حقدار اس کا کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ کب تک ہم تمہارے سے بچیوں کے جہیز کے واسطے منتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک تمہارے کانوں میں کہتے رہیں گے بچی دی شادی ہے کچھ کرم چا فرماؤ؟ کیا ہمارے گھر میں عورتیں نہیں کیا میں نوچ کے نہیں کھاتی؟ خدا پاک کی قسم، اللہ جابر صاحب میں قسم پھر قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس بے رحمی کو دیکھ کر ہمارے بچوں نے عالم بننے کا سوچ نہیں چھوڑ دیا ہے۔ مولوی کا بیٹا موبائل کی دکان پر، مولوی کا بیٹا سبزی کی دکان پر، مولوی کا بیٹا الیکٹریشن کا کام کر رہا ہے، سوال نہیں تو کیا ہے؟ بتاؤ اس پیشے میں عیب کیا تھا؟ لیکن اس پیشے کے سنبھالنے والوں سے کوتاہی ہوئی، دیلداروں کے گھر کا باغیچہ ہی اجڑ گیا ہے۔ او میرے لاڈلو، او میرے پیارو، میں جھولی پھیلا کے میں کر کیا سکتا ہوں؟ میں جھولی پھیلا کے تمہارے سے التجا کروں گا اپنی کمائی کا کچھ حصہ اس محکمے کے نام کر دو تاکہ میرے عزیزو ہمارے جنازے پڑھانے والے تو باقی رہ جائے، ہمیں اذانیں سنا سنا کر مسجدیں بلانے والے تو باقی رہ جائے، ہمارے لیے مسجد کی تعمیر کے لیے دھکے کھانے والے تو باقی رہ جائے۔ 2024 ہے،
اگر اس طرح اللہ کے قرآن سے بے دوری رہی اور نماز اور دینداروں سے نفرت کرتے رہے، صرف 16 سال کا انتظار کرو، اللہ نہ کرے میرا کا جھوٹا ہو جائے، خدا پاک کی قسم 2040 کا سورج چڑھے گا اور لوگوں تمہیں سامنے دینے والے نظر نہیں آئیں گے،